کیا روس نے اپنی توسیع پسندانہ انزائم کی وجہ سے یوکرین پر حملہ کر رکھا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائقہ حسین آج حاضر ہوئی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ہم لوگ آج بات کریں گے اپنی اس ویڈیو میں روس اور یوکرین کے بارے میں کہ ان دونوں کے درمیان حالات جنگ میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور یہ جنگ کتنی دیر سے چلتی آ رہی ہے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، یوکرین اپنے سے 28 گنا بڑے اور کئی طاقتور ملک روس کے ساتھ پچھلے تقریباً 3 سال سے حالات جنگ میں ہے۔ اس جنگ میں ابھی تک یوکرین اپنے 1,00,000 مربع کلومیٹر سے بھی زائد رقبے کو لوز کر چکا ہے۔ یہ یوکرین کے کل رقبے کا تقریباً 18% بنتا ہے۔ حالیہ جنگ میں روزانہ کی بنیاد پر 1 سے 2,000 یوکریٹی سولجر جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ ماہانہ بنیاد پر اگر دیکھیں تو یہ تعداد تقریباً 50,000 بنتی ہے۔ یوکرین کے لیے مشکلات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اسے اپنی لازمی فوجی سروس کا قانون جو 27 سال سے 60 سال کے مردوں تک کے لیے تھا، اس کی کم از کم حد کو گھٹا کر 25 سال کرنا پڑا ہے تاکہ دستیاب ریورس ملٹری ریسورسز کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے۔ دوستو، اس کے مطابق ایسی جنگ میں الجھ چکی ہے جو شاید اس کی اپنی جنگ اب رہی ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر یوکرین اس جنگ کو جاری رکھتا ہے تو مزید نقصان ہے، اور شاید اب یوکرین پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہا، کیونکہ اس کے مغربی اتحادی ہونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ یوکرین تاریخی طور پر رشین امپائر اور پھر سوویت یونین کا حصہ رہا ہے۔ دونوں کی ایک مشترکہ تاریخ اور کلچر ہے۔ آج بھی یوکرین میں رشین نسل کی لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ تاریخ کے ایک بڑے حصے میں دونوں کے تعلقات اچھے ہی رہے، لیکن حالیہ چند برسوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکن انفلوئنس نے یوکرین کو ایک پراکسی وار دھکیل دیا ہے، جس کا فاتحہ یوکرین تو کم از کم ہوتا ہے نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ جنگ مزید لمبا چلتی ہے جیسا کہ امریکہ چاہتا ہے تو ظاہر ہے یوکرین کا نقصان مزید زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر یہ جنگ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے تو اسے ماہرین اور امریکہ خود یوکرین سے زیادہ اپنی شکست سمجھے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ روس کی کئی بار کی پیشکشوں کے باوجود یوکرین صلح کی طرف نہیں آ رہا۔ اس حالیہ جنگ کا ذمہ دار مغربی میڈیا اور مغربی ممالک روس کے صدارتی ملٹون قرار دیتے ہیں، اور ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ توسیع پسندانہ انزائم رکھتے ہیں جو ہمسایہ ممالک کو طاقت کے ذریعے ریزہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، کیا یہ الزام درست ہے؟ کیا روس نے اپنی توسیع پسندانہ انزائم کی وجہ سے یوکرین پر حملہ کر رکھا ہے؟ آئیے ہم یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہماری تقریباً 2/3 آڈینس ویڈیوز دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور اس پر کمنٹس کریں۔ آئیے ویڈیو کی طرف واپس چلتے ہیں۔ دوستو، 1991 میں سوویت یونین کی کوالب سے کولڈ وار کو خاتمہ ہوا تھا۔ اس زمانے کا رشین لیڈ وارس پیکٹ نامی اتحاد بھی ختم ہو گیا۔ اس میں سوویت یونین کے علاوہ مشرقی یورپ کے ممالک پولینڈ، چیکوسلوواکیا، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، البانیہ اور مشرقی جرمنی شامل تھے۔ البانیہ 1967 کی تک اس اتحاد کا حصہ رہا تھا، جبکہ مشرقی جرمنی 1990 میں اس اتحاد سے الگ ہو گیا تھا۔ سوویت یونین ٹوٹنے سے امریکہ اور مغربی اتحادی ممالک جو کہ نیٹو کے ممبرز ہیں، ان کا مقصد ظاہر ہے کہ پورا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کا دشمن تو ختم ہو چکا تھا۔ لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیٹو بھی ختم ہو جاتا، لیکن کم از کم اپنی توسیع نہ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نیٹو پر قرار رہا ہے، اور لیکن امریکن اور باقی مغربی لیڈرز نے روس کو یہ یقین دہانی تب کروائی تھی ایسٹرن یورپ، یعنی وہ علاقے جو سوویت یونین یا پھر سوویت ڈیفنس الائنس
وارسا معاہدے کا حصہ تھے، انہیں نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا وعدہ تھا کہ نیٹو کو 1 انچ بھی مزید مشرق کی جانب یعنی روس کی جانب توسیع نہیں دی جائے گی۔ لیکن دوستو، وہ امریکہ ہی کیا جو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے برعکس ہونے لگا۔ ابھی سوویت یونین کو ختم ہوئے 8 برس مکمل ہوئے تھے کہ 1999 میں ہنگری، پولینڈ اور چیک ریپبلک کو نیٹو میں شامل کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ چیکو سلواکیا اور وارسا کا ممبر ہے۔ 1993 میں 2 الگ ممالک چیک ریپبلک اور سلواکیا میں تقسیم ہو چکا تھا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد نیٹو کی اس فرسٹ آف وے سیکشن پر روس نے سفارتی سطح پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور کچھ احساس بھی رشیا کو ہوا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بالکل بھی قابل قبول نہیں تھے کہ روس نے محسوس کیا کہ امریکہ اور مغربی ممالک نے سابقہ رشین لیڈر سے نیٹو کو مشرق کی جانب مزید ایکسپینڈ کرنے کا وعدہ توڑ کر ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس میں کچھ جو بائیڈن کے تھوڑے سے عرصے میں وہ مزید توسیع کرتے ہوئے نیٹو کو ان کے بارڈر تک لے آئے۔ روس بار بار خدشہ اظہار کرتا رہا کہ نیٹو کی ایکسپینڈیشن یورپ کے امن کو تباہ کر دے گی۔ موسیقی، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شاید اس وقت کے نسبتاً کمزور روس کے ان خدشات اور تحفظات کو دور کرنا تھا۔ اتنا اہم نہیں لگا۔ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد کی 90 کی دہائی میں روس معاشی طور پر کافی کمزور ملک تھا۔ بعض سیاسی حلقوں میں اس کے یہ خواہش بھی تھی کہ رشیا کو تو یورپی یونین کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے، یعنی وہ یورپی یونین جو تقریباً مکمل طور پر امریکہ کے ذریعے اثر ہی انداز ہوتی ہے۔ دوستو، صرف 5 ہی سال بعد 2004 میں نیٹو کی سیکنڈ ویو آف ایکسپینشن میں مشرق یورپ کے 7 مزید ممالک کو نیٹو کا حصہ بنا لیا گیا۔ اس 7 ممالک میں نیٹو نے بالٹ ریاستیں بھی جو سوویت یونین کا بھی حصہ تھیں۔ باقی 4 میں سے بھی 3 ممالک سلواکیا، بلغاریہ اور رومانیہ رشین لیڈ وارسا پیکٹ کا حصہ تھے۔ باقی بچا ایک ملک سلوونیا جو سابقہ یوگو سلویا کا حصہ تھا، جو کولڈ وار میں نان الائیڈ تک یعنی کسی کا اتحادی نہیں تھا۔ اب کی بار رشین سطح ولادیمیر پوٹن نے سخت رسپانس دیا تھا کہ کہا تھا کہ نیٹو ایک ڈیفنس آرگنائزیشن سے زیادہ ایک ایکسپیکٹیشن فورس بنتی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد روس کو کمزور کرنا اور اس کو گھیر کر آئسولیٹ کرنا ہے۔ امریکہ نے یہی پر بس نہیں کی، بلکہ 2008 میں نیٹو سمیت یوکرین اور جارجیا جو سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتے تھے، روس کے ہمسایہ ممالک کو بھی مستقبل میں نیٹو کا حصہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے جواب میں روس نے بھی ہمسایہ ممالک یوکرین اور جارجیا کو نیٹو جوائن کی صورتحال میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، جو نیٹو میں شامل ہونے کے لیے دلچسپی دکھا رہے تھے، مگر کچھ ممالک کا رویہ دیکھتے ہوئے ان کے خلاف ڈسٹرکٹ یعنی اعتماد کی کمی مزید بڑھتی گئی۔ روس نے سخت جارحانہ خارجہ پالیسی بھی اپنائی، کیونکہ جنہوں نے 1 انچ بھی مشرق میں توسیع نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، اب اس کے دور دراز لوگ آن کھڑے ہوئے تھے۔ روسیہ صرف دھمکیوں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ باقاعدہ اقدام روسیہ کی شروع کر دی۔ 2008 میں روس نے جارجیا حملہ کر کے باغی علاقوں ابخازیا اور ساؤتھ اسیٹیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اس زمانے میں یوکرین یورپی یونین کے ساتھ منسلک ہونے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن نومبر 2013 میں یوکرینی صدر وکٹر یانوکووچ کے روس کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے اعلان کر دیا۔ وکٹر یانو 2023 میں یوکرین کے صدر بنے تھے اور انہیں پرو روسیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے 2004 کے الیکشن میں بھی کامیاب ہوئے تھے، لیکن ری الیکشن کے شکست کے بعد نہیں بن پائے تھے۔ دراصل 2004 الیکشن میں بے ضابطگیوں کے الزامات اور مخالف امیدواروں کو پرومیشین اتھارٹیز کی طرف سے زہر دیے جانے کے الزامات کے باعث ملک میں شدید مظاہرے ہونے لگے تھے۔ ان مظاہرین پر الزام لگایا جاتا تھا کہ انہیں مغربی ممالک اور امریکہ کی فنڈنگ اور حمایت بھی حاصل تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے دوبارہ الیکشن کا حکم دیا تو یانوکووچ مخالف پروپیکشن امیدوار وکٹر یوشچنکو 53% ووٹ کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ اب کی بار چونکہ مغربی حمایتی آفت امیدوار کامیاب ہو چکا تھا، لہٰذا ری الیکشن کو مغربی میڈیا اور
اس کے علاوہ بھی بہت سی خبریں تھیں دوستوں۔ 2013 میں وکٹر جو اقتصادی تعلقات بڑھانے کا اعلان کیا تھا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یہ بات شدید ناگوار گزاری اور پھر سے ملک بھر میں یوکرین کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے اور ان مظاہرین کو امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ بالآخر فروری 2014 میں وکٹوریا کوچ کو حکومت چھوڑ کر روس فرار ہونا پڑا۔ اس کے بعد ایک اور پروسپلٹن سیاستدان اور اسی کے ساتھ ساتھ یوکرین کا صدر منتخب کیا گیا، لیکن نیٹو کی مسلسل توسیع، یوکرین میں رجیم چینج آپریشنز اور غیر ضروری مداخلت کی وجہ سے روس اب بہت مشکل ہو چکا ہے۔ روس نے مغربی اور ممالک کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر تحمل فیصلہ کیا اور اسٹریٹجی انتہائی اہم کرائمین پینسولین اور فروری 2014 میں کا حصہ بنا لیا۔ روسیہ نے مارچ 2014 میں یہاں کے ریفرنڈم انعقاد کروایا اور اس کے میں یہ بتایا کہ روس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ووٹ دیا گیا۔ اس کے بعد روس کو مغربی روس کو ممالک کی معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن روس کا موقف تھا کہ یہ اقدام مغربی اشتعال انگیزی کا ہی نتیجہ تھا، ورنہ کرائمیا تو روس کا علاقہ ہونے کے باوجود 1994 سے یوکرینین کے پاس ہی تھا۔ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو کرائمیا میں سویٹیا پول کے نیول فیلڈ کی تقسیم پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات تھے۔ جیسے دونوں ممالک 1997 میں ایک معاہدے کے ذریعے حل کر لیا تھا، تو اس معاہدے میں سویٹیا پول کی نیول فیسلٹی یوکرین نے 2017 تک روس کو لیز پر دے رکھی تھی اور لیز کی مدت میں جب 2045 تک بھی اضافہ کر دیا گیا تھا۔ یعنی روس کا موقف تھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جو تاریخی طور پر رشیا ہی کا حصہ ہوا کرتا تھا، جہاں آج بھی 58% لوگ رشیا نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور 1994 میں جب یہ علاقہ یوکرین کے پاس چلا گیا تھا تو اس پر پھر اس کو کوئی زیادہ ایشو نہیں تھا، لیکن اس کو حملہ کر کے اپنے ملک میں شامل کرنے کی وجہ صرف مغربی ممالک کی اشتعال انگیزی اور یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنانے کی ضد تھے۔ 2014 میں جب روس نے کرائمیا کا کنٹرول حاصل کر لیا تو یوکرین کے مشرقی بارڈر پر روس کے ساتھ واقع ڈون بیس ریجن کی لوناسک اور ڈونیٹسک ریاستوں نے بھی آزادی ڈکلیئر کر دی، اور یہاں بھی یوکرین اور روس کے حمایتی آفت گروہ پیش کشمکش شروع ہو گئی، لیکن دونوں خطوں میں بھی روسی نسل کے لوگوں کی بڑی تعداد آباد ہے اور انہیں روس کی حمایت بھی کہا گیا ہے۔ 2014 اور 15 کے منسلک ایگریمنٹ میں یوکرین ڈونباس ریجن کی دونوں ریاستوں کو خصوصی حقوق دینے پر راضی تو ہوا، لیکن ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے وہ حقوق یوکرین نے ان کو دیے ہی نہیں۔ اس کے بعد یوکرین نے نیٹو کا ممبر نہ ہونے کی باوجود نیٹو فورس کے ساتھ مشیق بھی شروع کیا، اور امریکہ اور نیٹو یوکرین کو جدید ہتھیار بھی فراہم کرنے لگے تھے۔ روسیا نے یوکرین کے ان اقدامات پر تنقید کی اور اسے ویسٹرن پر پروکسی یا امریکہ کی پروکسی نہ بننے کے بار بار وارننگ دیتا رہا، لیکن یوکرین امریکہ کے انفلوئنس اور پوری طرح آ چکا تھا۔ یوکرینی پارلیمنٹ نے 2019 میں اپنے آئین میں ترمیم کرتے ہوئے مستقبل میں نیٹو کا فل ممبر بننے کا مقصد بھی شامل کر لیا۔ یوکرین کے اس قدم کو روس نے براہ راست ایک دھمکی کے طور پر لیا۔ اس کے بعد یوکرین لگاتار امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے جدید ہتھیاروں کی ڈیلز کرتا رہا، جس سے روس کو خطرہ تھا کہ یہ ہتھیار کہیں دو مابز ریجن کے پروفیشنل گریز پر خلاف استعمال نہ ہو۔ دوران سفارتی مارچ پر روس یوکرین کو نیٹو کا حصہ بننے سے روکتا رہا، لیکن اس پر کوئی خاص توجہ نہیں
دی گئی اور یوکرین نیٹو جوائن کرنے کے لیے کومیٹک رہا۔ 2004 سے 2025 کے پریڈ میں البانیا، کروشیا، مانٹی نیگرو اور شمالی میکڈونیا نیٹو کا حصہ بنا لیا گیا۔ 2021 کے آخر میں روسیا نے نیٹو اور امریکہ کو ایک آخری پرپوزل پیش کیا جس میں روس نے نیٹو کی ایسٹرن یورپ میں مزید ایکسپینشن کو روکنے اور میزائل نصب کرنے سے باز رہنے جیسے مطالبات کیے۔ روس کے اس پرپوزل کو بھی شاید پوٹن اور رشیا کی کمزوری سمجھ کے امریکہ نے نظر انداز کر دیا۔ بالآخر رشیا کے پاس جب کوئی آپشن نہیں بچا تو فروری 2022 میں ایسٹرن یوکرین کی لوناسک اور ڈونیٹسک ریاستوں کی آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے یوکرین پر روس نے حملہ کر دیا۔ دوستو، یوکرین کو میدان جنگ بنے ہوئے کم و بیش 3 برس ہونے کو ہیں اور ہر ماہ ہزاروں یوکرینین سولجرز اور سیویلینز مارے جاتے ہیں۔ امریکن دباؤ میں یوکرین خود کو ایک ایسی خطرناک جنگ میں دھکیل چکا ہے جس سے چاہتے ہوئے بھی نکلنا اب مشکل ہے، اور یہ جنگ یقیناً دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آورڈ کی جا سکتی ہے۔ اب اگر فریقین اس جنگ کا کوئی قابل عمل حل تلاش نہیں کرتے تو نہ صرف یہ جنگ مزید پھیلے گی بلکہ تیسری عالمی جنگ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ روس اور امریکہ دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں، لہٰذا یہ جنگ بڑی تباہی کا سبب بننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ بالخصوص روس نے تو ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ اگر کسی فرسٹ اسٹرائک میں تمام رشین لیڈرشپ کا خاتمہ بھی ہو جائے تو سویٹ دور کا ڈیفینس سسٹم خودکار طریقے سے جوابی سیکنڈ اسٹرائک بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، اس جنگ کے اثرات صرف یوکرین ہی نہیں بلکہ دوسرے یورپی ممالک کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یوکرین وار سے پہلے یورپی ممالک اپنی گیس کنزیومیشن 40% روس سے امپورٹ کیا کرتے تھے، یہ فگر اب 8% تک آ چکا ہے۔ بالخصوص جرمنی اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ٹوٹل گیس کنزیومیشن کا 25% روس سے امپورٹ کیا کرتا تھا۔ روس یوکرین جنگ کے بعد سستی رشین گیس نہ ملنے کی وجہ سے جرمنی معیشت پوری طرح نقصان اٹھا رہی ہے، اور 2023 میں یورپ کی بڑی اکانومیز میں فرسٹ فارمنگ اکانومی جرمنی ہی تھا۔ بالکل ایسے ہی یورپ کی دوسری معیشت بھی سستی رشین گیس نہ ملنے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہی ہے۔ یہ ایسا نقصان ہے جو انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کے تباہ کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ روس کے ساتھ اپنی پرانی کوئی دشمنی نکال رہا ہے اور اسی کے معاملے میں دوسروں کو اس کی بھیڑ چڑھا رہا ہے۔ کسی بھی طرح سے روس کا حریف نہیں بننا، نہ ہی سائز میں انہیں ملٹری طاقت کے لحاظ سے، بلکہ روس کے ساتھ اچھے تعلقات پورے یورپ کے امن اور معاشی حالات کے لیے بہت بہتر ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔